پشاور لاگز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور قومی انتخابات سر پر ہیں اور ملک کے دیگر حصوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ کچھ ایسے اضلاع ہیں جہاں پر ہمارے قومی سطح کے سیاسی لیڈرز اور سابق ارکان پارلیمنٹ جو ہے وہ انتخاب لڑ رہے ہیں۔ 2024 کے عام انتخابات میں اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا سے 6 سابق وزرائے اعلیٰ اپنے آبائی حلقوں سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ 6 سابق وزرائے اعلیٰ میں اگر بات کی جائے تو پرویز خٹک، محمود خان، اکرم خان درانی، حیدر ہوتی، آفتاب احمد خان شیرپاؤ اور سردار مہتاب احمد خان عباسی شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے عثمان دانش صاحب نے۔ تو عثمان، یہ بتائیں کس طرح یہ مقابلے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک جانب صوبے کے سابق چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ انتخاب لڑ رہے ہیں، اور ایک جانب ایسے امیدوار ہیں جو کہ پہلی مرتبہ سیاسی میدان میں اتر رہے ہیں۔ تو جب ایک کینڈیڈیٹ سابق وزیر اعلیٰ کا مقابلہ کرتا ہے تو ان حلقوں میں کیا صورتحال رہے گی؟ بنو، مردان، چارسدہ، نوشہرہ، سوات وغیرہ۔ بہت شکریہ شہزاد۔ انتخابات جو ہے وہ 8 فروری کو ہو رہے ہیں، تو جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ بھی اس وقت عروج پر ہے۔ تو جو آپ نے جس طرح بات کی تو خیبر پختونخوا جو ہے اس میں کافی انٹرسٹنگ مقابلے جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے اس بار۔ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جو سینئر رہنما ہیں ان میں آفتاب احمد خان شیرپاؤ جو ہے ان کا مقابلہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے اگر بات کریں اکرم خان درانی جو ہے، محمود خان ہے، تو محمود خان جو ہے اس کا تعلق سوات سے ہے، اور 2018 الیکشن میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے وہاں سے، اور اب جو ہے وہاں پر ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سے ہے۔ تو جو ووٹرز ہیں تو وہ تو سارے پہلے 2018 میں ان کے ساتھ تھے، لیکن اب کتنے ووٹر وہ اپنی طرف کر دیتے ہیں یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ الیکشن کے دن جو ہے کتنے لوگ اب اس کی طرف جاتے ہیں اور کتنے ان کے مخالف امیدوار کی طرف جاتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار اس وقت ان کی جانب سے کھڑے کیے گئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں پرویز خٹک کے حلقے کی تو وہاں پر ان کو دیگر صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو ہے جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کے ووٹ بینک بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر پارٹیاں ہیں، عوامی نیشنل پارٹی بھی وہاں پر موجود ہے، تو جو پرویز خٹک کا ووٹ ہے وہ بھی تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، 2013 میں بھی ان کے ساتھ تھے، 2018 میں بھی ان کے ساتھ تھے، تو اب ان کی نئی پارٹی ہے، نئی پارٹی بن گئی ہے، اور اب تقریباً کچھ مہینے ہو گئے ان کی پارٹی کو، تو اب اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی ووٹر کو اپنی جانب کرنے کے لیے۔ عثمان، آپ نے کہا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، تاہم اگر جس طرح ہم سابق وزیر اعلیٰ کی ہم بات کریں، پرویز خٹک، محمود خان کی ہم بات کریں، حیدر ہوتی کی ہم بات کریں، اکرم خان درانی کی بات کریں، تو وزیر اعلیٰ تو اپنے حلقے پر اور اپنے ضلع پر بہت زیادہ توجہ ان کی رہتی ہے، اور یہ ہماری سیاست کا ایک حصہ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی امیدوار وزیر اعلیٰ کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے تو اسے تو مشکل پیش آئے گی، کیونکہ وزیر اعلیٰ نے اپنے آبائی حلقہ ہوتے ہیں، انہوں نے وہ نوکریاں دی ہوتی ہے، انہوں نے وہاں پر لوگوں کے کام کیے ہوتے ہیں۔ مردان کی اگر بات کریں تو جو سابق وہ بھی وزیر اعلیٰ ہے امیر حیدر خان ہوتی، تو 2018 الیکشن میں بھی انہوں نے اپنا حلقہ جو ہے وہ نکالا تھا، وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہے اس وقت۔ لیکن جو محمود خان کی اگر ہم بات کریں یا پرویز خٹک کی بات کریں تو وہ اب یعنی کچھ مہینے پہلے انہوں نے ایک پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی ایک پارٹی جو ہے دوسری پارٹی جوائن کر لی ہے، تو ان کے جو ووٹر تھے سارے تو وہاں پر رہ گئے اس پارٹی کے ساتھ، اب کتنے ووٹر وہ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں تو یہ ایک انٹرسٹنگ ہوگا، تو یہ اہم ہوگا ان کے لیے، ورنہ جو ایک وزیر اعلیٰ ایک حلقے پر رہتا ہے تو وہ اپنے کام بھی کر لیتے ہیں، جس طرح پرویز خٹک جو ہے انہوں نے اپنے حلقے میں کام بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں محمود خان کو تو اس نے سوات کے لیے کام کیا ہے، جس حلقے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ اپنے حلقے کے لیے کام کرتے ہیں، دوسرے صوبے کے دیگر اضلاع میں ہو نہ ہو لیکن وہ اپنے حلقے پر توجہ دیتے ہیں زیادہ تر، تو انہوں نے تو کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن جو ان کی پارٹی ہے تو ایک نئی پارٹی ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کو تھوڑے سے مشکلات پیش آئی ہیں۔ یہ تو سابق وزیر اعلیٰ کی بات رہی، دیگر بھی اہم مقابلے ہم دیکھیں گے، خصوصاً اگر ہم مانسہرہ کی بات کریں۔ مانسہرہ میں تو NA-15 پر NA-15 مانسہرہ، جہاں سے میاں نواز شریف انتخاب لڑ رہے ہیں،
اور وہاں سے JUI فضل الرحمان گروپ کے مفتی کفایت اللہ اور شہزادہ گسرا صاحب وہ بھی میدان میں ہے. تو اس مقابلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی اگر ہم اگر آپ دیکھیں تو جو ہزارہ ڈویژن ہے وہاں پر مسلم لیگ نون کا کافی زیادہ ووٹ بینک ہے، اور ان کے جو قائد ہے میاں نواز شریف وہ لندن میں انہوں نے جو جلاوطنی گزاری ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اب آ گئے ہیں دوبارہ جلسہ بھی کیا تھا، اور انہوں نے کافی بڑا جلسہ بھی کیا ہے وہاں پر. ان کے لیے جو کمپین ہے وہ بھی چلا رہے ہیں، کیپٹن صدر بھی اسی حلقے سے ہے تو وہ بھی چلا رہی ہے. لیکن ایک قائد اگر جس حلقے سے کھڑا ہو ایک پارٹی کے، تو پھر جو پارٹی کے اگر ناراض ووٹر بھی ہے وہاں پر ان کے اگر کسی سیاسی رہنما کے ساتھ جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ پھر جا کر قائد کو ووٹ دیتے ہیں. تو اور اگر جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جو مفتی کفایت اللہ ہے تو وہ بھی ایک اثر رسوخ والا بندہ ہے اس حلقے کا، تو مقابلہ انٹرسٹنگ ہوگا. لیکن چونکہ قائد ہے ایک پارٹی کے تو ان کے لیے جو ہے لوگ وہاں پر پھر نکلیں گے، لازمی بات ہے. تو نواز شریف جو ہے اور ہزارہ ڈویژن میں چونکہ ان کا ووٹ بینک آلریڈی ہے، پہلے بھی وہ اس حلقوں سے جیت چکے ہیں، تو مقابلہ جو ہے ہوگا پھر بھی. لیکن نواز شریف جو ہے اس کے یہی ایڈوانٹیج یہی ہے کہ وہ پارٹی کے قائد ہیں، پارٹی کے سربراہ ہے. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، ہم بات کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان کی، جہاں پر ایک کٹن مقابلہ متوقع ہے. JUI کے قائد ہیں مولانا فضل الرحمان NH44 سے، اور وہیں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے متحرک رہنما ہے فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈاپور بھی. تو کیا کہیں گے اس مقابلے کے حوالے سے؟ جو آپ نے بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں تو وہ بھی ایک ان کا بھی ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پر، پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک ہے وہاں پر. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے تو مقابلہ جو ہوگا تو وہ مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈاپور کے درمیان انٹرسٹنگ مقابلہ وہاں پر دیکھنے کو ملے گا. جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو آپ نکال نہیں سکتے کہ ان کو آپ نکالیں گے، لیکن جو مقابلہ ہے وہاں پر تو وہ لگے سا رہا ہے کہ وہاں پر مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈاپور جو ہے ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ جو ہے ہوگا. پہلے بھی اس سیٹ پر ان دونوں کا مقابلہ ہوا تھا، تو اب اس بار بھی وہ مقابلے میں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا ووٹر وہ نکالتے ہیں 8 فروری کو. بنیر کی ہم بات کریں گے. PTI کے جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر کی، پہلی مرتبہ وہ اس عہدے کے ساتھ میدان میں ہے. کیا کہیں گے بنیر کے الیکشن کے حوالے سے جہاں سے وہ انتخاب لڑ رہے ہیں؟ بنیر کی اگر بات کریں تو بنیر میں اگر آپ دیکھیں تو بیرسٹر گوہر جب سے پارٹی کے چیئرمین بنے پھر دوبارہ جو ہے جو الیکشن کمیشن نے انہوں نے اس کو جو پارٹی انتخابات تھے ان کو لدم قرار دے دیا. پھر پشاور ہائی کورٹ نے اس کو بحال کیا، پھر دوبارہ جو ہے وہ سپریم کورٹ جب چلے گئے تو اب وہ جانشین ہے عمران خان کے، اور وہاں پر انہوں نے جلسے بھی کیے ہیں. جو جلسوں میں جو کراؤڈ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلی بار وہاں سے پھر الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے 2022 میں جوائن کیا ہے. لیکن انہوں نے جو جلسے کیے جن کو ہم نے دیکھا جو مختلف سوشل میڈیا پر بھی شیئر ہو رہے تھے، تو جلسے تو ان کے بہت زیادہ تھے، لیکن وہاں پر ان کو جو مقابلہ ہے تو وہاں پر پاکستان جو جماعت اسلامی ہے ان کا بھی ایک ووٹ بینک ہے بنیر میں، اور اس کے ساتھ ان کا مقابلہ جو ہے پھر جو عوامی نیشنل پارٹی ہے ان کا بھی ایک اثر رسوخ والی امیدوار وہاں پر کھڑے ہیں. تو مقابلہ وہاں پر بھی ہوگا. بیرسٹر گوہر جو ہے اتنی آسانی سے جو ہے وہ بھی جیت مشکل ہوئی، کسی بھی امیدوار کے لیے آسانی کے ساتھ جیتنا مشکل ہوتا ہے، ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں مقابلہ جو ہے وہاں پر بھی کانٹے کا ہوگا. جماعت اسلامی کے بھی کافی مضبوط امیدوار ہے، اور وہاں پر جو لوگوں سے بغجہان خان ہے MMA دور حکومت میں رہ چکے ہیں. سراج الحق صاحب کی ہم بات کریں گے NH لور دیر سے، اس قومی اسمبلی کی نشست پر 2018 الیکشن میں سراج الحق صاحب ہار گئے تھے وہاں سے، اور میرے خیال میں جو ہے پاکستان جو جماعت اسلامی ہے وہ تو ایک اسٹرانگ ووٹ ہے وہاں پر، ووٹ بینک ہے، اب بھی ہے، پہلے بہت زیادہ تھا لیکن اب بھی ہے. جب تحریک انصاف جو ہے آئی تو ان کے بعد جو ہے اس کا ووٹ بینک جو ہے پھر تقسیم ہو گیا تھا. لیکن اس بار جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار آزاد ہے، اس کے پاس جو ہے بیٹ کا نشان نہیں ہے، اور وہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں پر ہر گھر میں پہنچنا بھی امیدوار کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو سراج الحق جو ہے وہ بھی ایک
اسٹرانگ امیدوار اس وجہ سے ہے کہ پارٹی کے قائد بھی ہے جو جماعت اسلامی کے امیر ہے، تو مقابلہ جو ہے وہاں پر پیپلز پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ بھی بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کا بھی دیر میں پہلے مقابلہ جب ہوتا تھا تو جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان زیادہ مقابلہ ہوتا تھا، ANP جو ہے اس کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن اب اس بار جو ہے اگر ہم دیکھیں تو پھر جو پاکستان تحریک انصاف ہے تو 2018 الیکشن میں وہاں سے پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت گئی تھی. تو مقابلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف لگ اس طرح ہے کہ ان کا مقابلہ ہوگا سراج الحق عثمان. کانٹے. 3 نشست قومی اسمبلی کی 3 نشستوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے. 4 صدر کی بات کریں گے جہاں پر ایمل ولی خان ہے، اور اس کے ساتھ ثوابی کی ہم بات کریں گے اسد کیسر، اور اس کے علاوہ آپ کا جو اپنا ضلع ہے مردان جہاں سے حیدر ہوتی انتخاب لڑ رہے ہیں. اسد کیسر، حیدر ہوتی اور ایمل ولی خان اور آفتاب شیرپور، ان قومی حلقوں پر ٹاکرے کا مقابلہ ہوگا. کیا کہیں گے؟ ٹھاکرے کا مقابلہ تو ہر جگہ پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آسانی کے ساتھ، جس طرح میں نے آپ کو کہا امیر حیدر خان ہوتی جو ہے وہ بھی مضبوط امیدوار ہے. اس حلقے کو کئی بار جو ہے وہ جیت چکے ہیں، تسلسل کے ساتھ وہ جیت کر آ رہے ہیں اس حلقے سے. لیکن مقابلہ جو ہے پھر بھی ہوگا اس کے ساتھ جو دیگر پارٹی ہے جو وہاں پر امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے. تو لگ اس طرح ہے کہ مقابلہ ان دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا. اسد کیسر جو ہے وہ اسپیکر رہ چکے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر تھے، کام بھی کیا ہے اس حلقے میں انہوں نے. تو مقابلہ تو پھر بھی ہوگا اس کا. اور اگر جو انٹرسٹنگ مقابلہ ہے وہ میرے خیال میں آفتاب شیرپاؤ اور ایمل ولی خان جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے. تو آفتاب شیرپاؤ جو ہے وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہے، اور دوسری جانب ایمل ولی خان جو ہے وہ بھی پارٹی کے سربراہ ہے، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہے 2018 میں وہ جیت چکے تھے اس حلقے سے. تو مقابلہ تینوں جو ہے کافی اسٹرانگ ہولڈ والے امیدوار ہے. آفتاب شیرپاؤ کئی بار جو ہے وہ بھی اس حلقے سے کامیاب ہوئے ہیں. تو ایمل ولی خان لیکن عوامی نیشنل پارٹی جو ہے اس کے قائد بھی ہے، وہ صوبائی صدر ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے جب عمران خان کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا تو وہ تو عمران خان جیت گئے تھے، لیکن عمران خان کا یہ تھا کہ وہ پارٹی قائد تھے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نواز شریف ادھر کڑے ہیں تو وہ پارٹی قائد تھے، اور اب دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں تو کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ ہر جگہ کانٹے کا مقابلہ ہے. 4 صدہ تو ویسے بھی وہاں پر کانٹے کے مقابلے جو ہے ہوتے ہیں اگر ہر سیٹ پر آپ دیکھیں. تو اس بار جو ہے آفتاب شیرپاؤ اور ایمل ولی خان اور جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہے فضل محمد، تو ان کے درمیان اسٹرانگ مقابلہ ہوگا کہ کون جیتتا ہے اور وہ اسمبلی جو ہے وہ پہنچتے ہیں. 30 سے زائد جو قومی سطح کے رہنما ہے وہ خیبر پختونخوا سے انتخاب لڑ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کا سورج کس امیدوار کی کامیابی کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے. پشاور لاگس کو دیکھتے رہیے اور اس طرح کے سیر حاصل تجزیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.